برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے لاک ڈاؤن ختم کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ ہم احتیاطی اقدامات میں ترامیم اور لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ اپوزیشن نے وزیراعظم کے فیصلے کو مبہم قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے۔ جی غلام حسین، بتائیے گا کیا کہنا تھا برطانوی وزیراعظم کا؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی جو بڑی اہم اسپیچ تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور لوگوں کو کچھ توقعات تھیں کہ وہ شاید کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو اسپیچ کے بعد جو ہے وہ میں کہوں گا بہت تنقید کی جا رہی ہے، اور لوگ بھی کافی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جو انہوں نے ایک اہم تقریر کی ہے اس کے اندر کچھ بھی کلیئر نہیں کیا گیا، بلکہ لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ اور اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور صرف یہ کہا گیا کہ جو لوگ ورزش کرتے تھے ان کو زیادہ ٹائم دیا جائے گا، پارکس کے اندر وہ زیادہ ورزش کر سکتے ہیں، اور ایک فیملی کے افراد بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہے وہ جن کا بہت ضروری جاب پر جانا ہے وہ جاب پر جا سکتے ہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کم سے کم استعمال کریں، بلکہ سائیکل کا استعمال کریں یا اپنی گاڑی پر جائیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جانا ضروری نہیں ہے، جاب پر جانا، وہ گھر سے ہی کام کریں۔ ساتھ انہوں نے ایک سلوگن کو بھی چینج کیا۔ پہلے سلوگن یہ تھا کہ اسٹے ہوم سیو لائفز، بٹ اب انہوں نے کہا جی کہ اسٹے الرٹ رہا جائے۔ اب اس سے مراد جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اس سے جو ہے ان کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جو فرسٹ سیکرٹری ہیں اسکاٹ لینڈ کی نکولا سٹرجن، وہ بھی بڑی تنقید کر رہی ہیں اس پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یکم جون سے جو ہے وہ مرحلہ وار اسکول بچوں کے کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا یہ 1 جولائی سے جو ہے وہ ایسے ریسٹورنٹ جو ہے وہ کھلنے کی اجازت ہوگی جن کا اوپن ایریا ہے، تو اوپن ایریا والے ریسٹورنٹ ویسے ہی بہت کم ہیں، تو ان ادر ورڈ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے اندر کرونا وائرس کا جو ہے وہ سیکنڈ فیز شروع ہو سکتا ہے، جو کہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ ابھی بھی احتیاط جو ہے وہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور کھلے الفاظ میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی لوگ گھروں کے اندر ہی اپنے آپ کو بند رکھیں، لیکن کوئی ایسا واضح اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی جس سے لوگ سمجھیں کہ جو لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے بہت بڑی نرمی آ گئی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ اس مبہم فیصلے کی وجہ سے کافی کنفیوژن کا شکار ہیں، اور میڈیا پر بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے برطانوی وزیر اعظم پر۔ اس کے علاوہ عوام بھی کافی جو ہے وہ اس اسپیچ پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم نے کھل کر کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ان ادر ورڈ جو ہے لوگوں کو مزید جو ہے وہ ڈرا دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ الرٹ رہیں، اور جو غیر ضروری کام ہے وہ کرنے سے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1 جون سے جو بھی برطانیہ میں آئے گا باہر سے، اس کو جو ہے وہ کرنٹائن کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ اس کے ایئرپورٹ کے اوپر اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور اس کو 14 دن کے لیے جو ہے وہ آئسولیشن کے اندر رکھا جائے گا، تاکہ کسی قسم کا جو وائرس ہے وہ باہر سے برطانیہ میں نہ آئے۔ جی 1 جون سے برطانیہ آنے والے تمام افراد کو 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ سینٹرز میں رکھا جائے گا۔ قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کو 1000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے دوسرے فیز کو روکنے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا گیا۔ 1 جون سے برطانیہ آنے والے ہر مسافر کو 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ سینٹر میں رکھا جائے گا۔ اگر کسی مسافر نے قرنطینہ سینٹر جانے سے انکار کیا یا پھر دھوکہ دہی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو اسے 1000 پاؤنڈ تک جرمانہ یا پھر برطانیہ بدر کیا جا سکتا ہے۔ آئرلینڈ، آئل آف مین اور چینل جزیرے سے آنے والے لوگوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اپریل میں لاک ڈاؤن کے دوران ہر روز 15,000 سے زائد مسافر برطانیہ کے مختلف ہوائی اڈوں پر بغیر اسکریننگ کے پہنچتے رہے، جن میں چین اور امریکہ کے شہری بھی شامل ہیں۔ مسافروں کو فضا میں ہی ایک ڈیجیٹل فارم کرنا ہوگا، جس کے تحت انہیں منزل مقصود پر پہنچ کر خود کو 14 دن تک الگ تھلگ رکھنے کا عہد نامہ لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے والے لاری ڈرائیوروں کو چھوٹ حاصل ہوگی۔ انفیکشن کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مسافروں اور کمپنیوں کے ملازمین کو چہرہ ڈھانپنے کی سختی سے ہدایات کی گئی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافر بھی اس ہدایت نامے پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ دوسری طرف یو کے ایئرپورٹ حکام کے مطابق اس قسم کا حکومتی فیصلہ برطانیہ کی ہوا بازی صنعت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق ٹرک ڈرائیورز اور شپنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد جن کا شمار کی ورکرز میں ہوتا ہے وہ اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز یو کے۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دیے جانے پر برطانیہ بھر کی مسلمان کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں مانچسٹر میں موجود ہمارے نمائندے راجہ واجد سے۔ جی واجد، کیا کہنا ہے مسلمان کمیونٹی کا؟
जैसा कि बरतानिया की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि बरतानिया की मसाजिद में लाउड स्पीकर में अजान देने की इजाज़त दी गई है। इस इजाज़त से जहां बरतानिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहां पर मैनचेस्टर के मुसलमान भी बेहद खुश हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या इस बारे में क्या तासुरात हैं। जैसे कि कोविड-19 की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आई हैं, उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। और उसमें एक मेरा ख्याल है सबसे अहम मैं इसको कहूँगी, क्योंकि अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह के नबी का नाम लेना लाउड स्पीकर में, जिसको ओपन ऑडियंस सुन सके, जिसमें नॉन मुस्लिम्स और मुख्तलिफ मज़ाहिब से रखने वाले लोग भी सुन सकते हैं, तो कॉल टू अल्लाह जो है ये एक बहुत बड़ी रहमत है और बहुत बड़ी बरकत की बात है। बरतानिया भर में मुख्तलिफ़ काउंसिल्स ने मुसलमानों के जो एप्लीकेशंस अज़ान के हवाले से दी गई, उन्होंने इजाज़त दी है। ये काम सिर्फ़ बरतानिया नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इसका आगाज़ हुआ। हम इंशाल्लाह यहाँ पर भी बाकायदगी से अज़ान देने का एहतमाम करेंगे। ये इस मुल्क की जो हुकूमत है, यहाँ जो बरतानिया है, उन्होंने हमारी इस जो ख्वाहिश है उसको कम अज़ कम उसका पासदार किया और मुसलमानों को अज़ान की इजाज़त दी। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। जैसे आपने देखा कि इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पूरी दुनिया में आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूके और पूरे यूरोप में ये बहुत ही खुश आइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे यूके में अज़ान लाउड स्पीकर पर मुख्तलिफ़ मसाजिद में शुरू हो चुकी हैं। और हम इस सिलसिले में गवर्नमेंट बरतानिया के मशकूर हैं कि उन्होंने इजाज़त दी। और इसमें आप ये सबसे बड़ी बात देखेंगे, इस अज़ान की बरकत इतनी होगी, इतनी बरकत होगी कि इंशाअल्लाह ये वबा, ये बीमारी जो है, जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम फ़िज़ा में गूंजेगा तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ख़त्म होगी। आप देख लें जितने ममालिक में अज़ान स्पीकर पर सुनी जाती है, वहाँ पे इस बीमारी का रुझान बहुत कम है। जैसे बहुत सारी वबाएं और बीमारियां आती हैं जो चली जाती हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ असरात उनके नेगेटिव होते हैं, लेकिन कोरोना के जाने के बाद ये एक बहुत पॉजिटिव उसका एक इम्पैक्ट पीछे रह जाएगा कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अज़ान हमेशा गूंजती रहेगी। मेरे ख्याल से तो ये इस्लाम की एक फ़तह है। आप देखें, इस्लाम को हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया गया है मगरबी ममालिक में, लेकिन अब जब ये एक इनिशिएटिव यूके गवर्नमेंट ने और बाकी यूरोपियन ममालिक में लिया गया है, तो इससे ये तासुर मिलता है कि इस्लाम जो दीन है वो दीन जो है वो सुकून का दीन है, वो ईमान का दीन है और आज़ादी का दीन है, और ये इससे बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे हो रहा है इस्लाम का। That during this COVID-19 pandemic, those things which we are normally not blessed with, such as the adhan in public and having it on the loudspeaker, during this particular time, in all of this difficulty, and whilst we are locked down and there is a shutdown everywhere, the adhan has gone public. So whilst everything else is being restricted, isolated, and everyone has been turned into their homes, the adhan is being put out there in the public. And this is one of those signs of the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, and we pray that this gives us blessings to remove this virus and also blessings for the Muslims in this country for future years to come. जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि लोगों का यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इस गवर्नमेंट का कि जिसने लाउड स्पीकर में मसाजिद में अजान देने की इजाज़त अता फरमाई, और हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह इस अजान की बरकत से बहुत जल्द कोरोना वायरस का भी खात्मा होगा। जी, और ख़बर ये भी है कि उर्दू ग्लोबल के ज़रिए एहतमाम मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के ताउन से कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में ओपन किचन का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद में फ़ूड पैकेजेस तकसीम किए गए। इसी हवाले से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट देखते हैं। उर्दू ग्लोबल के ज़ेरे एहतमाम और मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के तावन से कादरिया जेलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में ओपन किचन का इनाकाद किया गया। इस दौरान 300 से ज़ायद अफराद में फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। ये इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर खाना तकसीम कर रहे हैं। 200 अफराद खुद आकर खाना लेते हैं, जबकि 100 लोगों के घरों में खाना पहुँचाया जाता है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उर्दू ग्लोबल के CEO शहजाद मिर्जा ने कहा, ओपन किचन का मकसद कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वालों की मदद करना है। मुस्लिम हैंड्स गुज़िश्ता
گزشتہ برس سے لندن میں ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہے، جبکہ اس نے مانچسٹر میں اوپن کچن کا آغاز کیا۔ خدمت خلق میں رضاکارانہ حصہ لینے والے کونسلر رب نواز، کونسلر آفتاب رزاق، کونسلر آمنہ، کونسلر مہدی شریف، کونسلر بین کلے، کونسلر احمد علی، ڈاکٹر فضا اور NHS کے نمائندے آرن نے کہا مشکل وقت میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے، اسی طرح مانچسٹر میں ہمارے ذہن میں اردو گلوبل کے ذہن میں یہ آیا کہ جو ڈیلی ویجز جاب لیس ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ یہ ایک انتظام ہے ان لوگوں کے لیے، یہاں سے آئیں ویکلی آ کے دودھ، چائے پتی، شوگر، فروٹ، پانی لے جائیں اور روزنامہ شامی آ کے جو ہے نا اپنا جو ہے نا ایک ہاٹ کھانا جو ہے نا لے جائیں۔ آج تقریباً 300 لوگ جو ہے وہ کیو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ شہزاد بھائی نے بہت اچھا انیشیٹو لیا، یہ بہت زیادہ ہارڈ ورک انہوں نے کیا۔ جو پروگرام چلا ہوا ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، تو میں بڑا اس چیز پہ خوش ہوں۔ This is a really great initiative from the mosque to really support those families that are needing food at this really difficult time for so many of them. جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور یہاں پر جو کرائسس اس وقت چل رہا ہے کووڈ-19 کے ریفرنس سے بھی اور جو رمضان کے حساب سے بھی، سب یہاں پہ سحری اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ We're trying to do our best in Ardwick, but we're trying to share ideas and find out what other people are doing. So I'm so happy to be here tonight to see what's going on. As a Muslim, it's not only that ہم نے رمضان کے منتھ میں ہیلپ کرنی ہے، ہم ہماری جہاں بھی ہماری کیپیسٹی ہے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ And I've come here to Qadiriyya Jilaniya Mosque to see the food profession and how the mosque and the volunteers are supporting the community. This is absolutely a fantastic initiative. مسلم ہینڈز نے برمنگھم اور گلاسگو سمیت برطانیہ کے دوسرے شہروں میں بھی اوپن کچن کے انعقاد کا عندیہ دیا ہے۔ رمضان المبارک توبہ، استغفار، بخشش و مغفرت، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اصل میں یہ نیکیوں کی موسم بہار ہے۔ مسلم اینڈ اور اردو گلوبل کی طرف سے چلنے والا یہ سلسلہ مسلمانوں کو اسلام کا اصل تشخص اجاگر کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کی فلاحی تنظیم پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ضرورت مند افراد کو گھر گھر رمضان پیکج پہنچایا گیا۔ راشن بیگز میں چاول، دال، گوشت، بسکٹ، گھی اور تیل وغیرہ شامل تھے۔ تفصیلات جانیں گے گلاسگو سے خالد وارثی کی رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی فلاحی تنظیم پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ضرورت مند افراد کو گھر گھر رمضان پیکج پہنچایا گیا۔ روشن بیگز میں چاول، دال، گوشت، بسکٹ اور گھی وغیرہ شامل تھے۔ غریب عوام میں فوڈ پیکیجز تقسیم کرنے کی یہ خصوصی کاوش سماجی رہنما عزیز الرحمان اور چودھری صفدر نے مل کر کی، جس پر مقامی کمیونٹی نے انہیں سراہا ہے۔ راجہ عزیز الرحمان نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، دوسروں کی مدد کا یہ درس ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے ہمیں بتایا ہے۔ میرے ساتھ وائس چیئرمین راجہ عزیز صاحب کھڑے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ کچھ کہیں گے، اور ایگزیکٹو ممبر ملک رشید صاحب، اور ہمارے ساتھ جو ہے پرتھ اینڈ کلروس کا سٹاف جو ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ آج یہاں پہ ہم لوگ یہ تھوڑا سا جو کہ کرونا وائرس ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے، جس کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت جو کچھ بھی پرتھ ویلفیئر سوسائٹی کر سکتی ہے، ہمارے چیئرمین ملک رشید صاحب اور پرتھ اینڈ کلروس کونسل کی طرف سے یہ سب لوگوں کے ہیلپ کے لیے ہم کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ کام جاری اور ساری، اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک یہ پینڈیمک ہے ہم لوگ اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اور پرتھ کونسل کا اسپیشلی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں یہ چیزیں فراہم کی۔ We're trying to do with the council every single thing what we can do to help the people. They can't come out for a shopping and can't go there. Old people or vulnerable people, they can't go out. We're trying to help them from 2 weeks, and inshallah we can carry on doing it till it happens, till it stops every single thing. Thank you. اس دوران کوشش کی گئی کہ آس پاس مقیم ان تمام افراد تک راشن کی تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے جو گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ خالد وارثی، 92 نیوز، اسکاٹ لینڈ۔ ناظرین، ورلڈ آرفنز ڈے پر نجی تنظیم کے زیر اہتمام آن لائن ورک شاپ دنیا بھر کے یتیم بچوں کے نام منعقد کی گئی، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں یتیم بچوں کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ کانفرنس میں برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ محمد یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ ورلڈ آرفنز ڈے پر آغوش UK کے زیر اہتمام ایک شام دنیا بھر کے یتیم بچوں کے نام منعقد کی گئی، جس کی صدارت آغوش UK کے چیئرمین ڈاکٹر عدیل ریاض نے کی۔ کانفرنس میں ڈاکٹر ریاض احمد نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں یتیم بچوں کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ پورے پاکستان میں 13,000 کے قریب یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی زیر کفالت ہے، جس میں سے 990 کے قریب بچے آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں۔ 880 بچے
اپنی والدہ کے پاس ہیں، جن کی تعداد 528 خاندان ہے۔ 528 خاندانوں کے 882 بچے اور 2 آغوش راولہ کوٹ اور باغ میں 110 بچے مقیم ہیں جو دن رات وہاں پر قیام پذیر بھی ہیں۔ ان تمام بچوں کی پڑھائی، ان کی صحت، ان کے لباس، ان کی تربیت وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ ہے۔ مہمان خصوصی ایم پی محمد یاسین نے کہا یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 15 کروڑ سے زائد بچے پوری دنیا میں یتیم ہیں، جن میں سے 42 لاکھ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد غربت کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا شکار ہوتی ہے اور یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ آج کے دن کے حوالے سے مجھے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 153 ملین بچے یتیم ہیں۔ پاکستان کے اندر 40 لاکھ سے اوپر بچے، یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس کی تحت 4.2 ملین orphan kids in پاکستان، جن کو خوراک کی، تعلیم کی، صحت کی اور گھر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر عدیل ریاض نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی مدد کریں اور ان کو معاشرے کا باوقار شہری بنائیں۔ پروگرام میں راجہ فہیم کیانی، یحییٰ اختر، فرید الدین لودھی، ڈاکٹر خرم بشیر اور دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، جس کی وجہ سے تمام اجلاس اور میٹنگز جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کی جا رہی ہیں، جو کہ خوش آئند ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ خبر یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کی پہلی پرواز تقریباً 200 مسافروں کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لے کر جانے کے لیے حکومت پاکستان نے پی آئی اے کے چارٹرڈ فلائٹ کا بندوبست کیا تھا۔ مزید دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے 6 خصوصی پروازوں کے سلسلے کا آج سے آغاز ہو گیا۔ ایک فلائٹ واشنگٹن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی اور دوسری خصوصی پرواز امریکہ میں پھنسے 150 پاکستانی طلبہ کو لے کر آج پاکستان کے لیے روانہ ہوگی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے افتتاحی پرواز کے انتظامات کا جائزہ لیا اور وطن واپس جانے والے پاکستانیوں کو رخصت کیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی حکومت اور پاکستانی سفارت خانے کی اولین ترجیح ہے۔ مزید چارٹرڈ فلائٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر اسد مجید کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ سفارت خانہ اور قونصل خانوں میں قائم کی جانے والی ہیلپ لائنز فلائٹ آپریشنز مکمل ہونے تک کام کرتی رہیں گی۔ ایک اور خصوصی پرواز واشنگٹن میں ڈلس ایئرپورٹ سے 13 مئی کو کراچی کے لیے، جبکہ مستقبل قریب میں نیو یارک ایئرپورٹ نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ دنیا بھر میں قیمتی جانیں نکلنے والے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے دوران کینیڈا کے 2 سکھ ڈاکٹرز اپنی داڑیاں صاف کروانے کی وجہ سے میڈیا کی زینت بنے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے 2 سکھ ڈاکٹرز نے ماسک پہننے کی مجبوری کی وجہ سے انتہائی مشکل فیصلہ کرتے ہوئے اپنی لمبی گھنی داڑھیوں کی قربانی دے دی۔ ڈاکٹرز کے لیے لازم تھا کہ وہ علاج کے دوران N95 ماسک پہنے، بصورت دیگر وہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ مونٹریال کے جنرل اینڈ رائل وکٹوریا اسپتال کے ایمرجنسی میڈیسن شعبے کے ایسوسیٹ چیف سنجیت سنگھ سلوجا اور ان کے بھائی نے اپنی داڑیاں قربان کر دیں تاکہ وہ کرونا سے متاثرہ لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ سکھ مذہب میں داڑھی کی بے حد اہمیت ہے اور اسے صاف کروانا خلاف عقائد ہے۔ ناظرین، کینیڈا اور امریکہ کے کچھ حصوں میں برسنے والے برف کے گالوں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے شمالی ریاستوں اور کینیڈا میں اتوار کی شام گرنے والے برف کے گالوں نے موسم کو بھی دل فریب بنا دیا۔ اسی دوران قطبی ہواؤں نے موسم کو غیر متوقع طور پر تبدیل کر دیا۔ سرسبز درختوں، پھولوں پر گرتی برف نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غزوہ بدر کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے مکتبہ دارالاسلام کی جانب سے آن لائن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مکتبہ دارالاسلام کی جانب سے حق و باطل کے درمیان لڑنے والے پہلے مارکے غزوہ بدر کے تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے دارالاسلام کے ڈائریکٹر عبد المالک مجاہد نے کہا کہ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی جس میں صرف 313 ایمان افروز صحابہ نے 1400 سے زائد کفار مکہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے کفار کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور کفار کے بڑے سردار اس عظیم مارکے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں میں اسلامی تعلیمات کو رائج کیا جائے تاکہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے۔ آن لائن کانفرنس سے فیصل علوی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔
افریقہ میں 1.5 سال قبل اغوا ہونے والی اطالوی رضاکار خاتون سلویا رومانا واپس اپنے ملک پہنچ گئیں۔ اطالوی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور اہل خانہ نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ سلویا رومانا کا کہنا تھا کہ انہوں نے قید کے دوران قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ اٹلی کے شہر ملان سے تعلق رکھنے والی خاتون رضاکار سلویا رومانا کو کینیا سے 20 نومبر 2018 کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا اور عسکریت پسند تنظیم الشہاب کو فروخت کر دیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد اطالوی اداروں نے صومالیہ، کینیا اور ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے انہیں بازیاب کروا لیا۔ اٹلی پہنچنے پر اطالوی وزیر اعظم جوزپے کونتے، وزیر خارجہ لیوجی دی مایو اور رومانا کے خاندان نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ صومالیہ کا روایتی لباس اور ماسک پہنے رومانا نے اطالوی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا اپنی بازیابی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دوران قید ان پر کسی قسم کا جسمانی اور نفسیاتی تشدد نہیں کیا گیا۔ رومانا نے مزید کہا کہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کسی بھی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوران قید قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اور اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی آج 108ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ منٹو کی کاٹدار تحریریں آج بھی اپنے مثال آپ ہیں۔ شہرۂ آفاق افسانہ نگار کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ لاہور سے عثمان بٹ کی رپورٹ میں۔ اپنی تحریروں سے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے والے افسانہ نگاری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ تقسیم ہند کے وقت نقل مکانی کر کے لاہور آ گئے۔ شرارتوں سے بھرپور بچپن گزارنے والے سعادت حسن نے اوائل جوانی میں افسانہ نگاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایسی بے مثال کہانیاں، افسانے، مضامین اور خاکے تخلیق کیے جنہوں نے روایتی اردو افسانے کو ایک نئی جہت بخشی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے وہاں سعادت حسن منٹو کے خیالات اور مشاہدات موجود ہیں۔ منٹو کی تصانیف میں توبہ ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، دھواں، آتش، پارے، منٹو راما، منٹو کہانیاں، کھول دو جیسی تصانیف شامل ہیں۔ انہیں اپنے لکھے الفاظ کی پاداش میں 3 مرتبہ عدالتی سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عظیم افسانہ نگار 18 جنوری 1955 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔ عثمان بٹ، 92 نیوز، لاہور۔ اہم خبریں آپ نے جانی، اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔